سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائش میں، امتحان میں ڈال سکے کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جان نے چکھنا ہے۔ اب آتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر، راہ چلتا مسافر یا منزل کی طرف جانے والا راہی۔ فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر یا منزل کا راہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا موت سے متعلق کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت سے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ موت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے کامل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے موت کی تیاری کرنے والا ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اسلام کی ابتدائی دور میں منع کیا اور بعد میں جانے کی اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دی؟ کہ قبرستان کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اس وجہ سے اس علت کے پیش نظر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو، اور صحت مندی کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا اس کھیتی میں جو تم ایمان و عمل کی فصل کاشت کرو گے تو آخرت میں تمہیں وہی پھل ملے گا۔ احیاء علوم میں یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیں، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین،
موت اس ٹہنی کی طرح ہے، موت اس کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل ہو اور اس کا ایک ایک کانٹا، اس ٹہنی کا ایک ایک کانٹا اس کی ہر رگ میں داخل ہو، اور پھر کوئی طاقتور آدمی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو اس ٹہنی اور اس ٹہنی کے کانٹوں کی ضد میں جو چیز آئے وہ کٹ جائے، جو ضد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر تو روایت میں یہاں تک ہے کہ دنیا سجن المؤمنین، دنیا تو مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ سامعین محترم، ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے ہے۔ آج ہمارے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم تدفین کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں۔ جنازوں کا اٹھنا، لوگوں کی تدفین، اظہار تعزیت کے لیے جانا، یہی ہمارے لیے عبرت ہونا چاہیے ہے۔ کتنے اعلانات مسجدوں سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہے آج اس کا اعلان ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن آنا ہے ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، تو لہٰذا تیاری کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ موت آئے گی؟ یہ سفید بال، یہ بھی تو موت کا قاصد بن کے آتے ہیں۔ یہ کمر کا جھک جانا، یہ بھی تو موت کا قاصد بن کے آتے ہیں۔ یہ بالوں کی سفیدی، یہ بیماریاں، یہ بڑھاپا، یہ بھی موت کا قاصد بن کے آتی ہیں۔ اور لوگ بے خبر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا سامعین محترم، اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب یہ ہے کہ ماں باپ پہلے آتے ہیں اور اولاد بعد میں، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب تو ہے کہ دنیا میں ماں باپ پہلے آتے ہیں اور اولاد بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اولاد پہلے چلی جاتی ہے اور ماں باپ بعد میں چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں جاتی ہے۔ تو آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت کے سامنے مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی حکومتیں، اطراف سے اکناف تک پھیلے ہوئے لوگ بے بس آ جاتے ہیں۔ یہ موت وہی موت ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، دنیا کے ظاہری سہاروں کو چھین لیتی ہے۔ یہ موت سامعین محترم اوباشوں اور بدماشوں کی بدماشی سے ڈرتی نہیں، بادشاہوں کے ہاں اجازت لے کے نہیں جاتی، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتی، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتی۔ کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتا ہے تو وہ شخص بھی موت کی آغوش میں سو جاتا ہے ایک وقت کے ساتھ۔ اور کوئی شخص
دنیا کو آخرت پہ فوقیت و ترجیح دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ شخص بھی اس موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ کوئی گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، نہ جانے اس کے کیا کیا ارادے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اسی موت کا وہ لقمہ بن جاتا ہے اور اس کے تمام تر ارادوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کی ہے، موت کا وقت اور جگہ کو متعین کر دیا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، ہاں وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو ایسے شخص کا شمار بیوقوفوں میں ہوتا ہے، ایسے شخص کو احمق لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ بیوقوف ہے۔ کافر بھی مانتے ہیں اس موت کو۔ وہ الگ بات ہے کہ کون موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مسلمان یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن بہت سے مذاہب کے پیروکار یقین نہیں رکھتے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مادی طاقتیں مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کر دینے والی، اور دلوں کو تھرانے اور ہلانے والی، آنکھوں کو رولانے والی، ہستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے اور جلانے والی، اور متقی اور نیک لوگوں کو جنت کے باغوں اور بالاخانوں تک پہنچانے والی ہے یہ موت۔ سامعین محترم، موت نہ چھوٹوں پہ رحم کھاتی ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی اوباشوں بدماشوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے، تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ جب حکم خداوندی ہوتا ہے، تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ نہ اس سے صالح لوگ بچ سکتے ہیں، نہ ہی ظالم لوگ، نہ ہی شریف لوگ، نہ ہی شریر لوگ، نہ ہی عاجز لوگ، نہ ہی بدمعاش لوگ، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ علم پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، گھروں میں بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانے بھی موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔
وہ لوگ جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت سے پیار کرتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں آخرت کو دنیا پر، وہ لوگ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دنیا کے دیوانے ہیں، اس دنیا میں وہ میل ہو چکے ہیں مال بٹورنے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے، دوسروں کی دل آزاری کرنے کے لیے، غاصب ہیں، ظالم ہیں، سب و شتم کرنے والے ہیں، آئمہ مساجد پر باتیں کوسنے والے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے، تحقیر اور تسخیر سے دیکھنے والے، ان کی تسخیر کرنے والے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ موت آنے کے بعد آنکھیں دیکھتی نہیں، موت آنے کے بعد آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہو جانے کا۔ انسان دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ جب کر کے جاتا ہے تو اس کو لفظ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد موجود ہے کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، موت پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، جیسے ہی موت کا وقت شروع ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی، صبح دوامی زندگی۔ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی، صبح دوامی زندگی۔ کہ غافل لوگ سمجھتے ہیں کہ موت واقعی تو بندے کا تمام تر معاملہ ختم ہو گیا، کہا نہیں، ابھی تو دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی ابھی شام ہوئی ہے، ابھی برزخی زندگی شروع ہونے والی ہے، ابھی تو قبر میں حساب و کتاب بھی ہونا ہے، سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، ابھی تو وہ سزائیں اور وہ جزائیں بھی ملنی ہیں جو دنیا میں انسان عمل صالح اور عمل قوی کرتا رہا۔ فرمایا موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی، صبح دوامی زندگی ہے یہ شامی زندگی، صبح دوامی زندگی۔ سامعین محترم، ایک قبرستان سے میں گزرا، شناختہ ہوتا ہے، اس پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کی اتنی عمر ہے اور فلاں سن میں اس کا وصال ہوا، اتنی عمر پائی، یہ فلاں صاحب ہے۔ بعض لوگ تفصیل سے لکھتے ہیں، بعض تھوڑا سا مختصر کر دیتے ہیں۔ اس شناختے پر ایک جملہ لکھا تھا، ایک شعر بڑا پسند آیا مجھے، کہ میں بہت اہم تھا، میں بہت اہم تھا، اصل لفظ اہم ہے، میں بہت اہم تھا، میں بہت اہم تھا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ دنیا میں جو بھی آتا کہتا ہے میں ہی سب سے بڑھ کے اہم ہوں، اہم ہوں، میں نہ ہوں تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ارے بابا، جب تم دنیا میں نہیں تھے تو تب بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا، جب تم تصورات میں بھی نہیں تھے، تمہارے ماں باپ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھے، اس وقت یہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا تھا۔ جب تم نہیں ہوگے، تم کیا تمہاری آنے والی نسلیں نہیں ہوگی، دنیا کے نظام پھر بھی چلتا رہے گا۔ کسی کے آنے جانے سے اس دنیا کا نظام رکتا نہیں، ہمیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا
کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی ہماری تمام ہوتی ہے۔ آج کوئی 50 سال کا ہو گیا تو فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، کوئی 60 سال کا ہو گیا تو فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے میں 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ آج میں اپنی 40ویں سالگرہ منا رہا ہوں، آج میں اپنی 30ویں سالگرہ منا رہا ہوں۔ جتنی عمر بڑھ رہی ہے اتنی کم ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے عمر اتنی زیادہ ہوگی، لیکن آپ کی زندگی سے اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال کم ہو گئے، بڑی نہیں، زندگی کم ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس امت کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اس کی اوسط عمر 50 سے 60 سال ہوگی۔ اس کے بعد جس کو زیادہ مل جائے وہ اللہ کا انعام سمجھے۔ فرمایا اس عمر کی اوسط عمر جو ہے وہ 50 سے 60 سال ہوگی۔ اندازہ لگائے ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ تو رہنا نہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر یا منزل کی راہی۔ لیکن آج انسان اس دنیا میں اس قدر میں ہو گیا اور اس دنیا کے اس قدر دیوانہ بن گیا ہے، وہ اس قدر عالی شان بنگلے، اونچی اونچی عمارتیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے کہ اس جہاں میں اس نے ہمیشہ رہنا۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پکا پکا رہے گا۔ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ وہ ایک شاعر تھے، اس نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی کہ کسی کو نہیں پتا اس کی موت کب آئے گی۔ تو کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ایک پل، ایک لمحے، ایک گھڑی کا نہیں پتا کہ کب موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی کا نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جائے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ موت کسی بیمار کو آئے، تندرست بھی جاتے ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ موت بوڑھوں کو آئے، جوان بھی جاتے ہیں۔ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں، دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے کہ ماں باپ پہلے آتے ہیں اور اولاد بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دنیا سے جاتے ہو بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اولاد پہلے چلی جاتی ہے اور ماں باپ بعد میں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ پہلے چلی جاتے ہیں، اولاد بعد میں۔ یہ جو عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ عمر، وہ رزق انسان کھا کے اور وہ عمر گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اس دنیاوی زندگی کی مثال اپنے ایک شعر میں بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اذان کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم، کتنے منٹوں کا فرق ہوتا ہے؟ تقریباً 15 منٹ۔ صبح کی نماز میں تھوڑا زیادہ فرق کیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ 25 منٹ۔ عام نمازوں میں ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء، اذان، مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے والا، اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت تک نا، یا زیادہ ہوتا ہے؟ بولیں تو اقبال کہتے ہیں آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے ہی نہیں؟ بولو، دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ کہتا آتے ہوئے اذان ہوئی، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان تھی کہ وہ دنیا میں آیا، اور جب دنیا سے گیا تو نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ سامعین محترم، ایک اور صاحب نے کہا جب تو دنیا میں آیا، جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ جب تو دنیا میں آیا
تو رو رہا تھا، دنیا والے ہنس رہے تھے. ماں باپ دیکھو مٹھائی بانٹ رہے، نانا نانی دیکھو، دادا دادی دیکھو، مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، مبارکوں کے تحائف وصول ہو رہے ہیں. لوگ اس بچے کے ہاتھ میں پیسے جا کے ڈال رہے ہیں. ماں باپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ رب العزت نے بیٹے یا بیٹی جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا. لیکن وہ بچہ رو رہا ہوتا. تو کہا کہ جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، دنیا والے خوشیاں منا رہے تھے. دنیا سے جا، اس انداز سے جا، دنیا سے جا اس انداز سے جا کہ تو ہنس رہا ہو، دنیا والے رو رہے ہو، کہ پتہ چلے اس سرزمین سے آج کوئی عاشق مصطفیٰ اٹھا ہے، کوئی رسول اللہ کا عاشق اٹھا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان کے ذریعے کسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے کسی کا حق نہیں مانا، جس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا، جو ساری زندگی اس نے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا رہا، جو لوگوں کی ضرورتوں میں لوگوں کے کام آتا رہا، دکھ سکھ میں شریک ہوتا رہا، مشکل وقت میں کام آتا رہا. فرمایا جب تم دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، دنیا والے خوشیاں منا رہے تھے. تو دنیا سے جا اس انداز سے جا، دنیا سے جا اس انداز سے جا کہ دنیا والے رو رہے ہو تو ہنس رہا، اس لیے خوش ہو رہا ہو کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے. یہ مردے کا غسل کرانا، یہ خوشبو لگانا، یہ نیا بالکل نیا کفن پہنانا اتنی تیاری کے ساتھ کیوں بھیجا رہا ہے؟ کوئی چیز ختم ہو جائے، کوئی چیز ختم ہوگی ہے، بالکل فالتو ہوگی ہے، اس کو دوبارہ چمکایا جاتا ہے، اتنی سجاوٹ کی جاتی ہے، بھائی کہتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے، پھینک دو اس کو. لیکن جب مردہ اس جہاں سے آپ اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، غسل بھی دے رہے ہوتے ہیں، نیا سفید کفن بھی پہنا رہے ہوتے ہیں، خوشبو بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، اتنے اس کو چمکا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تیار کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ قبر میں حضور نے آنا ہوتا ہے، قبر میں اس کی ملاقات رسول اللہ سے ہونی ہوتی ہے، اور قبر میں پھر رسول اللہ آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ رسول اللہ سے ملاقات کر کے رسول اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اے نوجوانوں، میرا آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ یہ چند روزہ جوانی ہے، یہاں نہ چل سر کو اٹھا اٹھا. آج تو انسان پہ اتنا غرور آ گیا، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ سب کو اکارت کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ نے اتنا مال بھی دیا ہے، اللہ نے تو ہے اتنی افرادی قوت بھی دی ہے، آج تو میں بہت بڑا انسان ہوں، آج میں شہر کو نچوانا چاہوں تو شہر کو بھی نچوا سکتا ہوں، آج پیسے کے بل بوتے پر کسی پہ اپنا روب ڈالنا چاہوں تو ڈال سکتا ہوں. لیکن اس وقت کو بھی یاد رکھنا جب ایک تختے پر انسان بغیر حرکت کے بے جان پڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں سکتا، وہ وقت بھی آتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الانسان، اے بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے تجھے دور کر دیا؟ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ آج تو بھاگ رہا ہے، آج نہیں یار اللہ کے دین کی طرف نہ، آج تو میرے قرآن سننے سے بھاگ رہا ہے، آج اہل علم کی باتیں سننے سے بھاگ رہا ہے، آج نیک کام کرنے سے تو بھاگ رہا ہے، آج میری طرف نہیں آ رہا. اللہ کیسے خوبصورت انداز میں پکارا ہے، اے بھاگے ہوئے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ اللہ کہتا آ جا، بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کہہ رہا آ جا، آنا تو تو نے ہے ہی. اللہ کہہ رہا ابھی آ جا، آنا تو تو نے ہے ہی. کل جب لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے آئیں پھر تو آئے گا ہی. تو اس آنے سے پہلے تو سیدھے راستے پر آ جا. اے بھاگے ہوئے انسان، اس وقت کے آنے سے پہلے جب لوگ تجھے کاندھوں میں اٹھا کے تیری میت کو لے کے آ رہے ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے تو سیدھے راستے کی طرف آ جا، قرآن کی طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کے حبیب کی طرف آ جا.
کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ہیں؟ کیسے چھوٹے وہ اپنے گھر کے؟ اور وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند روزہ جوانی ہے. آج کوئی جوان ہے، کڑیل جوان ہے، تو اس کو اپنی جوانی پہ بڑا نازا، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور اور پہلوان ہی نہیں، میں ایسا اوباش اور بدماش ہوں، فلاں نہیں ڈرتا ہے، فلاں نہیں ڈرتا ہے. فرمایا کہ یہ چند روزہ جوانی ہے، یہاں نہ چل سر کو اٹھا اٹھا. فرعون نے بھی سر اٹھایا تھا. آج اللہ نے اس کی لاش کو آج بھی عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. اس کی لاش آج بھی دنیا والوں کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھی ہے. نامرود نے بھی سر اٹھایا تھا غرور اور تکبر کے طور پہ. یزید بدبخت اور لعین اور کافر نے بھی سر اٹھایا تھا حسین کے بعد مقابلے میں، غرور کیا تھا. آج اس کا نام گالی بن چکا ہے. فرمایا یہ چند روزہ جوانی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں نہ چل سر کو اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. سامعین محترم، موت پر گفتگو کروں تو باتیں تو بہت باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. بہت سے واقعات، بہت سی معلومات آپ سے ضرور عرض کرتا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی صحیح طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی صحیح طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو. فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو اور قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.